هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه السلام: الصيام جنة ما لم يخرقها، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. محترم خواتین و حضرات اور قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور عزیز بچوں، جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، سب سے پہلے تو میں آٹوا مسلم ایسوسی ایشن OMA والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ پیش کر سکوں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ OMA جو ہے یہاں کی قدیم آٹوا کی مسجدوں میں بلکہ بنیادی مسجد ہے، اور اس وقت جو ہم پورے آٹوا کے اندر بہار دیکھ رہے ہیں مساجدوں کی اور مصلوں کی، اور ان سب کی بنیاد جو ہے یہ یہیں سے شروع ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور یہ لوگ جو کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جیسے امام صاحب نے بھی ابھی چند دن پہلے تفصیل سے بتایا تھا یہاں پر، اور الحمدللہ آٹوا کے مسلمانوں کی بڑی خصوصیت ہے یہ کہ جہاں بھی مساجد کا اور دینی اور علمی اداروں کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں بہت ہی بڑھ چڑھ کے ماشاءاللہ حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں اس کو قبول فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز خواتین اور بچوں، ابھی 2 مہینے پہلے ہم یہ سوچ رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اور خاص طور سے یہ جو ماحول اس وقت ہے کہ چاروں طرف سے کرونا کی آوازیں آ رہی ہیں اور ایک بڑا لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو اس میں سب کے ذہنوں میں یہ بات کشمکش تھی کہ اس سال رمضان جو ہے کیسے گزرے گا، کیا ہوگا۔ مگر اللہ کے فضل و کرم سے کہ ماشاءاللہ 22 روزے ہمارے ہو گئے، اور اب یہ 23ویں شب کی طرف ہم
آگے بڑھ رہے ہیں۔ رمضان آیا اور تیزی سے گزر گیا، اور یہ خوبی ہے، یہ رمضان کی برکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان آیا اور گزر گیا ہے تیزی سے۔ جی، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو، اور جو بھی صدقات اور جو کچھ ہم نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو قبول فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب و غریب نظام ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو رمضان کے تعلق سے آیتیں نازل فرمائیں، اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تلاوت کی، کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، سہولتیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکل نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ۔ تو جو چیز ہمیں مشکل نظر آ رہی تھی 2 مہینے پہلے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان آیا اور گزر گیا۔ جی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو اس پہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ موقع عطا فرمایا، اور الحمدللہ الحمدللہ ہم نے جو ہے 22 روزے مکمل کر لیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائی۔ اور ہماری عبادات کیا ہیں اگر ہم اس کا جائزہ لگائیں، اندازہ لگائیں، جسے وہ انگلش میں کہتے ہیں ہاف ہارٹیڈ ایفرٹ ہمارا ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ یعنی یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، حدیث میں آیا۔ جی، اس وقت جو ہے رمضان کے تعلق سے، اور جو رمضان سے حاصل ہمیں ہوا ہے اور جو مقصود ہے، اس کے تعلق سے تھوڑی سی بات عرض کرنی تھی۔ اور اس میں اتفاق سے ابھی کل پرسوں ہی جو ہے ایک حدیث نظر سے گزری، بلکہ سنی میں نے ہمارے برادر محترم جو کیلیفورنیا میں ہیں، مولانا حافظ خالد صدیقی صاحب، ان کے ذریعے سے یہ حدیث پہنچی، تو میں نے کہا یہ بڑی بہترین حدیث ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، چنانچہ ہم سب ممبر کے قریب ہو گئے، اور پھر آپ نے ایک عجیب بات کی جو پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھی تھی، نہ سنی تھی، کہ ممبر کے پہلی سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اور تحقیق کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ ہم تک بات صحیح طرح پہنچ جائے، ماشاءاللہ ان کی تحقیق اور ان کے سوالات جو ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل حضور نے کیوں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایات لے کر آئے کہ 3 دعائیں وہ کریں گے اور میں اس پر آمین کہوں، اور یہ اس رمضان کے تعلق سے
بڑی اہم حدیث ہے، جس میں ہم یعنی رمضان میں ایک تو رمضان کی قدر و قیمت، اور پھر رمضان سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا حاصل کریں، کہ حقوق کے اعتبار سے جو حقوق العباد ہیں ہمارے پاس اور حقوق اللہ ہیں، ان سب سے متعلق ہے یہ حدیث۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے یہ دعا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ بعض علماء نے تو اس کو یہاں تک لکھا ہے کہ ہلاک ہو جائے، مگر جو لفظ حدیث شریف میں آیا ہے بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ شخص دور ہو جائے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس کے باوجود اس نے جو ہے اس کی قدر نہیں کی، دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس کے لیے ہلاکت ہو کہ اتنا مبارک مہینہ ملا، ایسے حالات جس میں اللہ تعالیٰ یعنی یہ ارشاد فرما رہے ہیں فرشتوں سے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات جب ہوتی ہے، لمبی حدیث ہے، تو اس میں ایک عجیب ہوا چلتی ہے تیزی سے، حدیث شریف میں آئے کہ اس کو مسیرہ کہتے ہیں، اور وہ ایسی سریلی آواز جو کبھی پہلے کسی نے سنی نہیں، تو سب لوگ جنت کے جو ہیں حوریں سب باہر نکل آتی ہیں کھڑکیوں میں اور پوچھتے ہیں داروغ جنت سے کہ یہ کیسی آواز ہے، تو رضوان داروغ جنت وہ بتاتے ہیں کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے، ایسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور داروغ جہنم مالک ان سے کہا جاتا ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ایسی مبارک رات جس میں سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ملا مگر پھر بھی ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، اس کے لیے مایوسی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو باقی دن رہ گئے ہیں اسی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت ہم اور باقی کاموں کو چھوڑ کر اس وقت جو ہے یہ رمضان کے جو چند اوقات باقی رہ گئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش، تو سب سے پہلے یہ آمین فرمائی، پھر دوسرے فرمایا کہ دوری ہو رحمت سے اللہ کی اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ درود شریف جو ہے، اور مختصر درود شریف کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آسان جو ہے، تو یہ کہنا علماء نے لکھا ہے کہ واجب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں، اور آپ نے پوری زندگی اپنی جو ہے خاص طور سے نبوت کے بعد جو 23 سالہ زندگی ہے
اور جب آپ کو یعنی جو آیتیں نازل ہوئیں دوسری وحی، فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اٹھیے اے نبی اٹھیے، تو علماء اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایسے اٹھے کہ پھر اپنے موت تک جو ہے آپ نے جو ہے انتھک کوشش اور سعی کرتے رہے، اور امت کی فکر میں اپنے آپ کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا، ایسی قربانیاں دی ہیں جی کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، حالانکہ سید الانبیاء ہیں جی، مگر اس کے باوجود اس امت کے خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امت کا ایسا غم و فکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی فرمایا کہ رؤوف الرحیم ہے۔ رؤوف الرحیم، اس کے تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ایسا جو ہے یعنی جیسے فرمایا کہ کانٹا اگر کسی کو چبھ جائے تو اس سے جو تکلیف ہوتی ہے، اتنی بھی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں تھی اپنے امت کے لیے، تو اس لیے فرمایا کہ ہم جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو آپ پر درود شریف یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیم ہے، یا اور بھی مختلف احادیث کے اندر مسنون درود شریف آئے ہیں، بلکہ یعنی درود شریف کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا جی۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی شان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا مقام ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد، تو اور ایسی بڑی شان، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان اللہ، شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں جی، اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا، تم بھی جو ہے حضور پر رحمت اور درود شریف پڑھا کرو، یہ حکم قرآن پاک میں آیا۔ تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی، اب ہم کیسے آپ کی درود شریف پڑھیں؟ تو پھر آپ نے یہ درود ابراہیم بتایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دوسرے سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آمین، اور فرمائے کہ دوری اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، وہ ان پر درود نہ بھیجے، ان پر رحمتوں کی بارش نہ کرے۔ اور تیسرے، یہ بھی بڑی اہم چیز حقوق العباد میں ہے، فرمایا کہ تیسرے یہ دعا کی کہ جس شخص کو اس کے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے میں ملیں اور وہ ان کی خدمت کر اپنی جو ہے جنت نہ بنا لے، کیونکہ ماں باپ کا بہت بڑا اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جی۔ یعنی اگر ہم قرآن کے احکامات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ماں باپ، اسی لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی جو سورہ توبہ میں جو آیت نازل کی اس میں شروع ماں باپ سے ہی کیا ہے،
کہ سب سے پہلے حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور دین اسلام کا، اس کے بعد جو ہے ماں باپ آتے، ماں باپ، اور ڈائریکٹ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، ایک بہت بڑے اس زمانے کے استاد محترم سے میں نے یعنی یہ سبق لیا، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک میں 2 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انصاف کرو۔ آپ کہیں گے انصاف تو ہر جگہ ہونا چاہیے، اور انصاف کے معنی ہیں برابر سرابر کا معاملہ کرنا، ایکوالٹی جسے وہ کہیں، وہ ایکول ٹریٹمنٹ دینا، ایکول ٹریٹمنٹ کہ بھئی تم ایسا کرو گے تو میں بھی ایسا کروں گا تمہارے ساتھ، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر آپ مجھے بلائیں گے تو میں بھی آپ کو بلاؤں گا۔ تو ایکول، تو 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ انصاف کرو، بلکہ فرمایا کہ انصاف سے بھی اوپر کا درجہ، جی، اور وہ کیا ہے؟ احسان کا معاملہ، کہ انصاف کے بارے میں تو ہے کہ برابر سرابر، اور احسان ہے کہ ہر حال میں رحم کھانا، جی، ہر حال میں رحم کھانا، چاہے ماں باپ کچھ بھی کریں، جی، ہر حال میں رحم کھانا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، انصاف کر دی، کہ ابا جان سے ہم جا کے کہیں گے ابا اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ایسا کروں، یا ہم اپنی ماں سے ہم جا کے کہیں، نہیں، بلکہ ہر حال میں رحم کھانا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے ہمارے بچپن میں ہماری کیسی جو پرورش کی اور دیکھ بھال کی، جیسے وہ بھی والے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، یعنی اتنا بڑا اونچا مقام ہے ماں باپ کا کہ ان کے سامنے اف نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابراہیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یعنی انگلینڈ لندن میں امام تھے، وہ فرماتے تھے کہ یعنی اف کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے، اور اگر اس سے بھی کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا ہے جس سے آدمی اپنی فرسٹریشن یا تکلیف بتائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے کم اف نہیں کر سکتے، نو نہیں بول سکتے ہم ان کے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، بلکہ جب بھی ہم ان سے مخاطب ہوں، ان کا یہ حق ہے، فرمایا کہ جب بھی ہم وہ مخاطب ہوں تو ان کے ساتھ یعنی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی سے، محبت سے، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ تو یعنی اس میں اس حدیث کے شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کا حق یعنی ماں باپ ملے اور پھر بھی نہ کر سکے تو اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ایک تو فرمایا کہ یعنی ماں باپ کا یہ حق، اور ان کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہیں، بلکہ اگر ماں باپ موجود ہیں تو ان کی قدر ہم کریں، اور اگر نہیں ہیں تو ان کے لیے پھر ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ اللہ ان کے ساتھ بھی ایسی رحم و کرم کا معاملہ فرما جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ تو ایک تو فرمایا یعنی 2 مقامات، ہمارے استاد محترم بہت بڑے ماشاءاللہ بزرگ تھے، فرمایا کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور دوسری جگہ فرما رہے ہیں بیویوں کے ساتھ، وہاں بھی یعنی انصاف کا لفظ نہیں آیا، بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا لفظ استعمال ہے، جس میں ہر حال میں رحم و کرم اور محبت، مودت، جی، اور کیونکہ یہ مقصود ہے، اور اس وقت جو ہے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا جو ہے
جو ریلیشن شپ ہو وہ ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں سکھایا آپ کی سیرت سے. یہاں موقع نہیں ہے اس کے بارے میں تفصیل عرض کرنے کا، اس لیے بس یہ حدیث اس وقت آئی تو فرمایا کہ یعنی یہ تین باتیں، ایک تو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اس کی قدر نہ کر سکے، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو، اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی مبارک جس کے سامنے آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، اور تیسرے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک ملے بڑھاپے میں یا ایسی حالت میں جو جن کی ہم خدمت کر سکتے ہیں، جن کو ہماری ضرورت ہے. کس حد تک؟ یعنی حدیث شریف میں آتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے ان کی بات کو پورا کرتا. اتنا بڑا حق کہ فرض نماز بھی آدمی اس حکم ہے کہ توڑ دے اگر وہ ایمرجنسی میں کوئی بلا رہے ہیں اور ان کو ضرورت ہے ہماری. تو یہ اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا. تو یہ حدیث جو ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہ بیان فرمائی کہ رمضان کے تعلق سے اور حقوق العباد کے تعلق سے. تو قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز بہنوں اور بچوں، اس وقت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ رمضان جو گزر گیا اس سے ہم نے کیا حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ پروگرام ہمارے لیے ہر سال رکھا ہے. جی اس وقت جو ہم ہر طرف سے لوگ جو ہیں کریزی بنے ہوئے ہیں کہ بھئی ایکسرسائز کرو، فٹ ہونا چاہیے اور یہ ہے وہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں اور ہم کو پیدا کرنے والے ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سال 1 مہینے کا یہ پروگرام رکھا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے اپنی ترقی حاصل ہو سکے، کہ جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم ترقی حاصل کریں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی کہ فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات دے دی ہمیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے یعنی پچھلی امتوں کا دیکھا کہ بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال آتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ محنت کرتے رہے، تو بڑی بڑی عمریں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امت کی عمر صرف 60-70 سال 80 سال. تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ کہ رمضان مبارک ویسے تو مبارک ہے ہر اعتبار سے، مگر اس کی برکت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں ایک مہینہ ایسا ہے، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے. 1000 مہینے یعنی اسے لائف ٹائم. 1000 مہینے کا مطلب ہے کہ 83 years and 4 months 83 سال کی عبادت. پوری زندگی آدمی اگر عبادت کرتا رہے تو وہ ایک رات میں اس کو مل جائے گا اگر اس کی قدر کر لے آدمی. اور ہماری راتیں دیکھیں ہم کیا ہیں جی، کہ یہاں بھی 12 بجے تراویح پڑھ کے ختم ہوتی ہے تو پھر 3 بجے سحری، 3 گھنٹے ہیں. تو یہ جو آخری یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 21 23 25 27، تو اب 21 اور 23 تو چلی گئی، اب یہ آج 25ویں شب ہے. تو یہ جو باقی 4-5 دن، بلکہ ایک روایت میں 20 22 24 بھی آیا ہے، تو یہ جو 5-6 دن رہ گئے ہیں
اس میں اگر ہم عبادت کر لیں، 3 گھنٹے ہیں مشکل، 3-4 گھنٹے سحری سے پہلے، اس میں اگر ہم تلاش کر لیں گے تو اتنا بڑا اجر و ثواب مل جائے گا جی، یہ 1000 مہینے سے بڑھ کے فرمایا۔ تو یہ آخرت کے اعتبار سے بھی ترقی، اور روحانی اعتبار سے بھی ترقی، اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ اب آج کل میڈیکل سائنس بتا رہی ہے ہمیں کہ بھئی روزہ رکھنے کے جو فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے پہلے ہی بتا دیا ہے قرآن پاک کے ذریعے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ روزے کے کتنے فائدے ہیں۔ تو محترم عزیز خواتین اور بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بچوں، یہ جو چند دن رہ گئے ہیں، اس میں ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا۔ اور ایک بڑی اہم بات جو شب قدر کے تعلق سے ہے، اس میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں جو ہے وہ ایسی بابرکت رات ہے کہ اللہ تعالیٰ آواز لگا رہے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جو مجھ سے۔ اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ پورا لشکر لے کر آتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت عبادت میں مشغول ہوتے ہیں وہ سب آ کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ اور جب واپس جانے کا وقت آتا ہے تو فرشتے جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہے اور ان سب کو معاف کر دیا۔ ایسی زبردست معافی، ان سب کو معاف کر دیا سوائے 4 لوگوں کے، کہ 4 لوگ ایسے ہیں جو اتنی بڑی مبارک رات اور شب قدر کی، ایسی شب قدر میں بھی عبادت کے باوجود بھی جو ہے ان کی معافی نہیں ہے۔ 4 لوگوں کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو نشے کا عادی ہو، شراب اور نشہ کرنے کا، اس کی معافی نہیں ہوگی شب قدر میں بھی۔ اور دوسرے جو ابھی حدیث ہم نے سنی کہ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، اس کے لیے معافی نہیں ہے شب قدر میں بھی، بلکہ اس کے لیے تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دکھا دیتے ہیں موت سے پہلے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو فرمایا کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کیا سوائے یہ 4 لوگوں کے، جس میں جو ہے ماں باپ ہے۔ اور تیسرے یہ بھی بڑی اہم ہے، قطع تعلق کرنے والے، رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑنے والے، کہ جو ہے اگر کچھ بات ہو گئی ہے آپس میں، اور ہوتی ہے، ہم انسان ہیں اور ہر فیملی کے اندر مسائل ہیں، اور یہ مسائل رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اور یہ امتحان کے لیے رکھے ہیں ہمارے۔ تو اس لیے ہم اس میں جو ہے اپنے دل کو صاف کریں، ہر ایک دوسرے کے تعلق سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی گزرے وضو کر کے، تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ پھر اگلے دن یا اس کے بعد جو ہے پھر وہ دوسری دفعہ گزرے تو پھر فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو۔ 3 دفعہ ان کے بارے میں فرمایا۔ تو ایک صحابی انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ 3 دفعہ فرمایا کہ جنتی۔ تو ان کے پاس گئے اور جا کر ان کے یہاں قیام کیا 3 دن، اور ان کے ساری عبادات کو دیکھا انہوں نے، مگر ان کو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا، خاص عمل۔ تو 3 دن بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو آپ کا کون سا ایسا عمل ہے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں
تو میرا دل ہر مسلمان، ہر ایک سے پاک صاف، ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں. اتنی اونچی شان ہے کہ دل کے اندر جو ہے کوئی کدورت نہ ہو. ہمارے معاملات تو ہو ہی جاتے ہیں مگر دل کو ہم صاف کر دیں، کیونکہ ایسے شخص کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہے. ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ دل ہم جو ہے اپنے دلوں کے اندر جو ہے برسا برس جو لیے رہتے ہیں، ان کو ہم ایک دوسرے سے اور بہت یعنی جو حضور جو پہل کرنے والا ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اور اونچا کر دیتے ہیں. فرمایا کہ جو معافی میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور اونچا فرما دیتا ہے. تو معافی صافی کرنا، دل قطع تعلق کرنے والے کے بارے میں آیا ہے کہ تیسرا جو ہے. اور چوتھے آپ نے فرمایا کہ مشاحن. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاحن کون ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے دل کے اندر، اردو میں ہم جو کہتے ہیں کینہ رکھتا ہو. ایک تو ہے حسد، کہ ہم جو ہیں کسی کی اچھائی کو، اور کسی کے پاس جو کوئی اگر اچھی چیز ہے یا کوئی اس کی اچھی صفت ہے تو اس کو دیکھ کر ہمیں جلن ہوتی ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے ایسے. اس کو حسد کہتے ہیں. اور ایک جو ہے اس سے بڑھ کر ہے کینہ، کہ جب حسد ہو جاتا ہے تو اب آدمی جو ہے اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ جہاں مجھے موقع ملے میں اس کو نقصان پہنچاؤں. ایسا اس کو کینہ کہتے ہیں، کہ ہر حال میں one who is continuously trying and harboring ill feeling about a person and trying to look for opportunities where he can harm the person. نقصان پہنچانے کا جو ہے. تو یہ بغض اور حسد اور یہ کینہ اور غیبت، یہ ساری جو یعنی روحانی بیماریاں ہیں، یہ ہمیں یہ جائزہ لینا پڑے گا کہ رمضان مبارک میں اس کی صفائی ہوئی ہے نہیں. یہ صاف کرنا ہے اپنے دلوں سے. اور وہ زندگی بڑی پرسکون زندگی ہے جو ہر ایک کو خندہ پیشانی سے، ہر ایک کو خوشی سے، اور خوشی بھی جو ہے یعنی چہرے کی خوشی نہیں بلکہ دل سے. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں دیکھتے تو ہر وقت مسکراتے ہوئے، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ سب سے زیادہ تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ہی ہے. ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ. تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، اس وقت جو ہے یہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ان حالات کے اندر، یہ لاک ڈاؤن کے حالات میں جو ہے ہمیں جو عطا فرمایا، اس میں ہمیں جائزہ لینا ہے انشاءاللہ. اور یہ جو ہم نے سبق سیکھے ہیں اور جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرما دیا کہ یعنی جو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسا معاملہ ہے. فرمایا کہ جو آدمی ایک عمل لائے گا تو اللہ تعالیٰ منیمم اس کو 10 دیں گے، 10 گنا کر دیں گے اس کو. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 سے یہ سمجھانے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے تو یہ 36 روزے ہو گئے پورے. اور تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پورے سال کا ثواب مل، 360 دن کا ثواب مل گیا. تو 6 روزے جو ہے بعد کے ہیں اس کو بھی ہمیں رکھنا ہے. اور یعنی جو عید کا دن ہے جس میں فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے فخر فرماتے ہیں اپنے بندوں کو. فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے، تم جو کہتے تھے کہ یہ دنیا کے اندر، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو یہ یعنی فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ.
جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا نائب ریپریزنٹیٹو اپنا امبیسڈر دنیا میں لانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا آپ ایسی قوم کو کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو ہے فساد خون ریزی کرے گی. یہ الفاظ ہمارے خصلت میں ہے. یہ جی خون ریزی کریں گے اور ایک فساد مچائیں گے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے. تو اس موقع پر جب یعنی پورا مہینہ روزہ رکھ کے، اور روزہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پورا مہینہ روزہ رکھ کے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا وہ جو مزدور اپنا کام پورا کر دے تو اس کا کیا حق ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے ان کا پوری اجرت دے دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اعلان فرماتے ہیں، گواہ بناتے ہیں فرشتوں کو، میرے جلال کی قسم کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، سب کی بخشے. تو اللہ تعالیٰ ایسے رحیم و کریم ہیں جی کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے خوب یعنی گڑ گڑا کے اس وقت جو ہے مانگے، اور حقوق العباد میں بھی جو ہے ایک دوسرے کو معاف کرے، سب ایک دوسرے کے جو بھی کچھ ہو چکا ہے ماضی میں ان سب کو بھلا کر اپنا دل بڑا کر کے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ہی اونچا مقام ہمیں عطا فرمائیں گے، اور جو ترقی ہمیں حاصل ہونی تھی رمضان اس مبارک مہینے کے وہ ہمیں حاصل ہوگی، اس کی حلاوت ہم محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس کی قدردانی نصیب فرمائے، اور ایک جو سیکنڈ باقی رہ گیا ہے اس کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شیء قدیر. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ مبارک مہینے میں ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جو کچھ عبادات کی ہیں یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں جو ہماری ہیں، اے اللہ اپنے شان رحمت سے ان کو قبول فرما لے. اے اللہ اور اے اللہ قبول فرما کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمارے لیے اور ہمارے ماں باپ کے لیے اے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ جو کچھ دن باقی رہ گئے ہیں اس کی قدردانی نصیب فرما، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے تعلق سے کدورت ہیں ان کو ختم فرما دے. اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے. اے اللہ زندگی کا اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے. اے اللہ موت سے پہلے ہمیں جو ہے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار یا عزیز یا غفار. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اے اللہ کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ہمارے حساب کو آسان فرما دے. یا ارحم الراحمین اس رمضان مبارک کی برکت سے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اور اے اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اے اللہ اس وبا کو ختم فرما دے. تیری طرف سے ہے یا اللہ. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. اے اللہ تو یعنی جیسے فرمایا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے اللہ. اے اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے. اور اے اللہ ہماری جتنی ضروریات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مانگی ہیں وہ سب ہمیں عطا. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك